بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین۔ ہماری گفتگو حضرت اسحاق علیہ السلام کی فصل کے متعلق ہو رہی تھی، جس میں ابن عربی فرماتے ہیں کہ ذبیح اللہ حضرت اسحاق علیہ السلام ہیں۔ تو ذبیح اللہ حضرت اسحاق علیہ السلام ہیں، اور کچھ اور مذاہب یا ادیان میں بھی اس کی تائید ملتی ہے، لیکن مشہور جو چیز اور جو قرآن یا اہل البیت سے ہے وہ یہ ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ تھے، یہ بیان کر دیا تھا۔ اچھا، پھر چونکہ ذبیح اللہ کی بحث چھڑی تھی تو ذبیح اللہ کی بحث میں ہی فرمایا تھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں حضرت، چونکہ ابن عربی فصل اسحاق ہے تو یہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بارے میں فرماتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ تو اب یہ ذبح والی بحث فصل اسحاق میں لے کے آتے ہیں کہ فصل اسحاق میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اب ابراہیم علیہ السلام نے جس طرح خواب دیکھا تو خواب میں وہ جو صورت مثالیہ جو اس کی برزخی خیالی صورت تھی، عالم خیال متصل والی، اس کو صحیح طریقے سے اس کو نہ سمجھ سکے، جس کی وجہ سے وہ ابراہیم علیہ السلام کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسحاق کو اسی طریقے سے ذبح کرنا چاہا جب عالم بیداری میں یہ واقعہ رونما ہوا۔ تو ابن عربی یہ فرماتے ہیں کہ خواب ان کو چاہیے یہ تھا کہ خواب کی تعبیر کرتے۔ تعبیر کا مطلب یہ ہے کہ عبور سے تعبیر ہے، یعنی عبور کرنا، ظاہر سے باطن تک جو کچھ دیکھا وہ نہیں ہے بلکہ اس سے کراس کر کے آگے جانا ہے۔ تو جو اس کی برزخی خیالی مثالی صورت تھی وہ وہی دمبے کا ذبح ہو جانا تھا، اور دمبے کا ذبح ہو جانا جو تھا تو وہ ابراہیم علیہ السلام اس کو نہ سمجھ سکے، بلکہ خارج میں آ کر ابراہیم علیہ السلام نے اسی طریقے سے اسحاق علیہ السلام کو ذبیح اللہ بنا دیا۔ تو اللہ نے فرمایا قد صدقت الرؤیا، رویا کو سچ کر دکھایا، لیکن یہ نہیں فرمایا کہ رویا میں سچے تھے، یعنی جو دیکھا رویا ایک خواب تھا، اس خواب کو خارج میں لانا چاہا، لیکن اس خواب کی جو حقیقت تھی، اس کی جو صورت مثالی تھی، اس کی صحیح تعبیر جو تھی وہ نہ کر سکے، بلکہ چاہیے یہ تھا کہ جو کچھ دیکھا اس سے اس کو عبور کر کے باطن تک پہنچتے۔ باطن اس کی یہ تھی کہ اس کی وہ جو عالم خیال منفصل میں جو صورت تھی وہ صورت گوسفندیہ تھی، گوسفند کی کو ذبح ہو جاتا۔ اب اس میں یہ ابن عربی فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام خواب کی تعبیر نہ کر سکے، ان کے برعکس حضرت یوسف علیہ السلام تھے، وہ انہوں نے خواب کی تعبیر صحیح کی۔ تو اس وجہ سے فرمایا قد صدقت الرؤیا، صدقت پھر رویا نہیں کہا، کیوں رویا میں نہیں سکتے، کیونکہ رویا جو تھا وہ وہی صورت گوسفندی تھی، گوسفند کی صورت۔ بہرحال ایک یہ ان کا نظریہ ہے۔ تو پھر اس نظریے میں بہت ساری چیزیں انہوں نے بیان کیا، لیکن اس نظریے کی بیس بنیاد یہ بنائی، اور اس نظریے کو سمجھنے کے لیے جو کچھ انہوں نے بحث چلی وہ عالم خیال کی اور عالم مثال کی بحث کو انہوں نے شروع کیا وہاں پہ، کہ یہ مسئلہ، اس مسئلے کا تعلق خیال، عالم خیال سے تھا، خیال منفصل سے۔ تو پھر اس عالم خیال کی حقیقت، عالم مثال کی حقیقت میں گفتگو شروع کر دیتے ہیں۔ تو ہم یہاں پہ آج کی اس لیکچر میں تھوڑا سا بیان کریں گے عالم خیال کے اوپر۔ اس کو سمجھنے کے لیے عالم خیال کو جس طریقے سے ابن عربی خود فرماتے ہیں، جس طریقے سے کہ پورے کا پورا عالم
اس کا جو محور ہے وہ انسان کامل ہے. اللہ نے انسان کامل کو چونکہ اس میں جامع اللہ کی حقیقت جو تھی اس کی عین ثابت وہ وہی حقیقت محمدیہ تھی. تو اب وہ محور اور مرکز جو تھی وہ حقیقت محمدیہ. تو اس حقیقت محمدیہ کے مطابق اس نے عالم کو خلق کیا. تو یہ پورے کا پورا عالم جو ہے یہ سارے کا سارا موجود ہے حقیقت محمدیہ میں. سارے کا سارا عالم موجود ہے حقیقت محمدیہ میں. تو فرماتے ہیں کہ یہ سارے کا سارا عالم حقیقت محمدیہ میں موجود ہے. تو جو کچھ حقیقت محمدیہ کی حقیقت تھی اس کے موازی اللہ نے عالم کو خلق کیا. تو وہ عالم جو خلق کیے جو کچھ انسان کے اندر تھا ان کے مطابق اللہ نے عوالم کو خلق کیا. اب ان کے پاس کیا چیز تھی انسان کے اندر؟ جو کچھ انسان کو اللہ نے چیز عطا کی وہ انسان کے اندر اللہ نے قوہ حس کو رکھا. قوہ حس اور قوہ خیال اور قوہ عقل، یہ تین چیزیں اللہ نے انسان کے اندر رکھی ہے کہ انسان کامل کے اندر جو کچھ صلاحیت و استعداد ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ انسان کے اندر اللہ نے قوہ حس کو وجود عطا کیا. قوہ حس کے بعد قوہ خیال کے بعد عقل. اچھا، اب اللہ نے جو قوہ عقل عطا کی انسان کو، تو اس قوہ عقل کے مقابل اللہ نے عالم کو خلق کیا. وہ عالم عقل ہے جو فرشتوں کا عالم ہے. تو یہ انسان جب علم حاصل کرتا ہے تو علم انسان کی جو سورس ہیں علم کے سورس آف نالج وہ یہی حس ہے، خیال ہے اور عقل ہے. تو یہ جو عقلی وہ جو علم حقیقت ہے علم کی وہی اس کی صورت عقلیہ کہ جب وہ صورت عقلیہ میں ہوتا یہ ہے کہ انسان کا اتصال ہوتا ہے اس مبادی عالیہ یا عالم عقل کے فرشتوں سے. تو اس عالم عقل سے ہی وہ صورتیں جو کچھ اس کے ذہن میں آتی ہیں تو وہی جو القاء ہوتی ہیں وہ آگے وہ نالج بنتا ہے اس کے لیے. اس کے لیے ایک بحث ہے نالج کی، اس کے متعلق ہم علم کی حقیقت کے اوپر پہلے بحثیں کر بھی چکے ہیں اور البتہ دوسرے کورس میں، لیکن اس میں ہم انشاءاللہ کریں گے یہ بحث. تو اللہ نے عالم عقل کے مقابل میں انسان کے اندر قوہ عقل تھی، اس کے موازی عالم عقل کو پیدا کیا، عالم عقل کو خلق کیا. دوسری چیز اللہ نے انسان کے اندر خیال رکھی، قوہ خیال. اس قوہ خیال کے موازی اللہ نے عالم خیال کو پیدا کیا، عالم خیال کو خلق کیا. تیسری چیز جو اللہ نے انسان کے اندر رکھی تھی وہ قوہ حس تھی. تو قوہ حس کے موازی اللہ نے عالم محسوسات کو خلق کیا. عالم محسوسات جس میں ہم ابھی عالم شہادت بھی کہتے ہیں، جس میں ہم رہ رہے ہیں. تو اب ہم اس کو کہتے ہیں کہ معرفت شناسی میں کہ ادراکات، مراحل ادراکات کے مراحل. انسان جو کچھ درک کرتا ہے چیزوں کو تو درک کے کچھ مراحل ہیں، یہ ان کو سورس آف نالج بھی کہتے ہیں. کہ انسان جب خارج سے علم حاصل کرنا چاہتا ہے تو انسان کو اللہ نے قوہ محسوسہ عطا کی ہے، قوہ حس عطا کی ہے. تو حس کے ذریعے سے انسان دیکھتا ہے، آنکھ سے دیکھتا ہے. وہ صورت دیکھی، جب تک اتصال ہے اس صورت سے تو وہ صورت محسوسہ ہو جائے گی. انسان کی قوہ حس
کا رابطہ جب برقرار ہے، وہ حس کا رابطہ برقرار ہے، وہ جو خارج میں چیز ہے اس سے، تو یہ انسان ایک دیکھ رہا ہے صورت، اس کی وہ چیز دیکھ رہا ہے، اس کی صورت ذہن میں آ رہی ہے، تو جب اس خارج میں جو صورت چیز ہے اس کو ہٹا دیا جائے، یا اس سے 1-2 گھنٹہ بعد اس سے جدا ہو جائے، اور 1-2 گھنٹہ بعد وہی صورت جو ذہن میں رہ گئی ہے، اس کے جو ذہن میں ذخیرہ ہو گئی ہے، اس سے صورت خیالیہ کہتے ہیں۔ پہلی صورت کے جب انسان کا اس چیز سے ڈائریکٹ رابطہ ہو رہا ہوتا ہے، تو رابطے میں وہ جو صورت حاصل ہو رہی ہے وہ صورت محسوسہ ہے۔ اس صورت محسوسہ انسان جب در کرتا ہے، در کے بعد جب اسے ذخیرہ کرتا ہے اور موقع پہ اس صورت کو ذہن میں لاتا ہے، تو وہ صورت بنتی ہے صورت خیالیہ، اس کو قوہ خیال کہتے ہیں۔ قوہ خیال سورہ خیالیہ بناتا ہے۔ خیال کے بعد مرحلہ یہ ہے کہ حصہ بھی محسوسات بھی جزئی چیزیں ہیں، محسوسات سب صورت جزیہ ہے، خیال صورت جزیہ ہے، لیکن جب خیال میں صورتیں آ جاتی ہیں، قوہ خیال میں انسان جب آنکھوں سے دیکھتا ہے زید عمر بکر خالد کو کہ یہ زید ہے، عمر ہے، بکر خالد، اور پھر جب ان پہ حکم لگاتا ہے، ان کے درمیان جو مشترکات ہیں ان کو اخذ کرتا ہے، جو مختصات ہیں ان کو جدا کرتا ہے، اور مشترکات کو جدا کرنے کے بعد ایک حکم لگاتا ہے کہ یہ سارے کے سارے انسان ہیں۔ تو یہ جو صورتیں ذہن میں آ چکی ہیں قوہ خیال میں، ان صورتوں پہ انسان کا ذہن اور انسان کی عقل کام کرتی ہے، فعالیت کرتی ہے، وہ ایکٹیویٹیز کرتی ہے، تو اس فعالیت کے نتیجے میں وہ جو کلی صورت انسان کو حاصل ہوتی ہے، اس کلی صورت کو صورت عقلیہ کہتے ہیں۔ تو عقلی جو صورت ہوتی ہے وہ کلی ہوتی ہے، محسوسہ اور صورت خیالیہ یہ دونوں جزئی ہوتی ہیں۔ بس جب یہ آپ کے لیے واضح ہو گیا کہ انسان کے اندر یہ تینوں چیزیں ہیں، قوہ حس، خیال اور قوہ عقل، اب ان کے مقابل میں اللہ نے عالم کو خلق کیا، عوالم کو۔ قوہ عقل جو انسان کی وہ جو بالا قوہ ہے، اس کے مقابل میں اللہ نے عالم عقل، وہ جو فرشتوں کا عالم تھا، فرشتوں کا عالم، اس کو اللہ نے پیدا کیا۔ اچھا، چونکہ ہماری بحث عالم عقل میں نہیں ہے، ہماری بحث ہے عالم خیال۔ عالم خیال میں چونکہ قوہ خیال عالم عقل سے انسان کی قوہ عقل کا رابطہ ہوتا ہے، اور عالم خیال جسے ہم عالم برزخ بھی کہتے ہیں، عالم مثال بھی کہتے ہیں، عالم خیال سے رابطہ ہوتا ہے انسان کی قوہ خیال کا۔ تو قوہ خیال تعلق پیدا کرتی ہے عالم خیال سے، جب یہ تعلق پیدا کرتی ہے عالم خیال سے تو وہاں سے صورت خیالیہ لیتی ہے۔ تو کہتے ہیں یہ جو تعلق، یہ جو رابطہ ہے قوہ خیال کا عالم خیال سے، تو کہتے ہیں اس قوہ خیال کو ابن عربی خیال متصل کہتے ہیں، کیونکہ انسان کے وجود کے ساتھ متصل ہے، اور جو باہر عالم ہے وہ ایک عالم، اس کو خیال منفصل کہتے ہیں۔ خیال متصل اور خیال منفصل، بس واضح ہو گیا کہ خیال کی دو قسمیں ہیں۔ متصل جو انسان اس وجہ سے کہتے ہیں کہ انسان کے وجود سے جڑا ہوا ہے، اس قوہ خیال جو انسان کی ہے اس کو خیال متصل کہتے ہیں۔ اس خیال متصل سے خیال منفصل تک انسان ہوتے ہیں۔ اچھا، اس کو یہ ہم کیوں اس بحث کو سمجھنا چاہ رہے ہیں، وہ اس وجہ سے کہ جو انسان رویا میں، خواب میں جو کچھ دیکھتا ہے، تو خواب میں انسان کی قوہ خیال کا رابطہ ہوتا ہے اس عالم خیال منفصل سے، وہ جو عالم ہے جدا، اس سے رابطہ ہوتا ہے، وہاں سے وہ صورتیں
وہ لیتا ہے، خیال میں انسان وہاں سے شروع کر لیتا ہے. تو پس قوہ خیال کو خیال متصل کہتے ہیں، اور جو باہر عالم ہے اس کو خیال منفصل کہتے ہیں. خیال منفصل کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جدا عالم، جدا عالم. ابن عربی فرماتے ہیں کہ یہ خیال متصل، یہ جو خیال متصل ہے یہ ایک انسان کی باطنی قوہ شمار ہوتا ہے، انسان کی باطنی قوہ شمار ہوتا ہے. پھر اس کی کیا کہتے ہیں کچھ خصوصیات ہیں. خصوصیات یہ ہے کہ یہاں پہ یہ جو قوہ یہ جو خیال متصل ہے یہ جمع ازداد ہوتا ہے، ضدوں کے جمع ہونے کا محل و مقام ہے. قوہ خیال میں وہ جو ضدین ہیں وہ بھی وہاں پہ جمع ہو جاتے ہیں. اور یہ قوہ خیال یہ برزخ ہے حس اور معنی کے درمیان، حس اور معنی کے درمیان، یا حس و عقل کے درمیان واسطہ فائدہ ہے. تو کہتے ہیں کہ اس طریقے سے ہے تو جس کا جمع ہونا، جن کے وجود کو جب ہم لحاظ کریں گے تو جن کا یعنی جمع ہونا دونوں کا ممتنع ہوتا ہے، یعنی دو نہیں ہو سکتے. وہاں پہ ضدین ہیں لیکن وہ ضدین وہاں پہ موجود ہیں، ٹھیک ہے. ان ضدین کا ایک مقام میں جمع ہونا، ضدین کا جمع ہونا ممتنع ہوتا ہے، لیکن ان کی جو صورتیں ہیں خیال میں، ضدین کی جو صورتیں ہیں خیال میں وہ قابل جمع ہے. آپ دیکھیں کہ دو جب ہم کہتے ہیں سیاہ و سفید، کہتے ہیں کہ الضدان لا یجتمعان، ضدین جمع نہیں ہو سکتی، ولیکن یرتفعان. منطق میں ایک قاعدہ کلیہ ہے، ضدین جمع نہیں ہو سکتی ایک جگہ پہ لیکن دونوں اٹھ سکتی ہیں. مثال دے رہا ہوں، ہم کہتے ہیں ایک ہی شے سیاہ بھی ہے سفید بھی ہے، یہ نہیں ہو سکتا، یا سیاہ ہوگی یا سفید ہوگی. بس دونوں کا جمع ہونا ناممکن ہے. یہ نہیں کہہ سکتے ایک ہی چیز سفید بھی ہے سیاہ بھی ہے، لیکن یہ ہو سکتا ہے نہ سفید ہو وہ چیز نہ سیاہ ہو بلکہ کوئی تیسرا رنگ ہو، مثلا سرخ ہو. تو کہتے ہیں کہ ضدین کا قاعدہ یہ ہے کہ ضدین کا ایک ہی مقام پہ جمع ہونا ناممکن ہے. ٹھیک ہے. تو کہتے ہیں کہ وجود کے لحاظ سے ضدین جمع نہیں ہو سکتی، لیکن قوہ خیال میں وہ ضدان بھی قابل جمع ہے. تو کہتے ہیں کہ یہیں سے ابن عربی انسانی قوا کی بحث میں فرماتے ہیں کہ انسان کے اندر جہاں قوہ عقلہ ہے وہاں قوہ خیال یا خیال مقید بھی موجود ہے. تو کہتے ہیں کہ وہ خیال مقید وہ برزخ ہے محسوسات اور کیا کہتے ہیں عقل کے درمیان. تو یہیں سے وہ آگے جو ہے نا وہ اپنی مکاشفات کی بحث لے کر آتے ہیں کہ جو انسان کو مکاشفات ہوتے ہیں ان مکاشفات کا تعلق بھی وہ قوہ خیال سے ہے کہ وہ قوہ خیال وہاں خیال منفصل میں جا کر وہ باطنی صورتیں اخذ کرتی ہے. تو وہ پھر وہاں پہ مکاشفات کی بحث لے کر آتے ہیں، لیکن ہم وہ بحث یہاں پہ نہیں کرنا چاہتے. ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ قوہ خیال اور کیا کہتے ہیں قوہ خیال متصل اور منفصل، ان دونوں کے آپس میں کیا کہتے ہیں رابطہ کیا ہے اور دونوں کی آپس میں تعلق کیا ہے. تو کہتے ہیں کہ یہیں سے
یہ خیال متصل کی بحث سے ہی پھر خیال منفصل پہ پہنچتے ہیں ابن عربی صاحب. تو کہتے ہیں کہ جو خارج ہے انسان کے وجود سے عالم، اس کو کہتے ہیں خیال منفصل، انسان کے وجود سے باہر ہے. وہ مثال دیتے ہیں جبرائیل کی کہ جبرائیل وہ دوحہ قلبی کی صورت میں آتا تھا. وہ اس کی صورت مثالی جو تھی اور صورت خیال منفصل میں وہ دوحہ قلبی کی صورت میں آتا تھا. تو کہتے ہیں کہ اس عالم کو یا اس کیا کہتے ہیں عالم خیال کو خیال منفصل کہتے ہیں. تو یہ جو خیال منفصل ہے یہ بھی جسمانی صورتوں پر مشتمل ہوتا ہے، اس میں بھی جسمانی صورتیں ہوتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ اس کی پہلی جو مثال ہے، اس کی صورت کی وہ جو پہلی مثال ہے، وہ پہلی مثالی صورتیں وہ حضرت علمیہ میں جمع ہے، اللہ تعالیٰ کے علم میں موجود ہے مقام واحدیت میں. تو کہتے ہیں کہ یہ چونکہ اس کو منفصل خیال بھی کہتے ہیں اور خیال منفصل بھی کہتے ہیں، اس وجہ سے کہ انسان کی جو خیال متصل وہ خیال ہے اس کے ساتھ اس کی شباہت ہے، لیکن جہاں شباہت ہے وہاں پہ فرق بھی ہے. یہ ابن عربی ایک بات کرتے ہیں کہ جہاں شباہت ہے وہاں فرق بھی ہے. کیا فرق ہے ان دونوں کے درمیان؟ کہتے ہیں کہ خیال متصل یا قوہ خیال جو ہے یا جو کچھ صورتیں وہاں اس قوہ خیال میں، وہ ان سب کا تعلق انسان کے نفس کے ساتھ ہے، انسانی نفس کے ساتھ. لیکن وہ جو خیال منفصل ہے اور جو کچھ خیال منفصل میں صورتیں موجود ہیں، ٹھیک ہے، ان کا تعلق ایک نورانی جوہر سے ہے جو مادہ سے خالی ہے، لیکن عقل کے ساتھ اس کی شباہت ہے. ٹھیک ہے، تو چونکہ کہتے ہیں مقدار تجسم جسمانیات میں وہ جوہر جسمانی کے ساتھ شباہت ہے، تو کہتے ہیں کہ اس طرف سے عقل کے ساتھ بھی شباہت ہے. تو اس وجہ سے وہ خیال منفصل کہتے ہیں کہ اس میں جو کچھ صورتیں موجود ہیں وہ ساری کی ساری صورتیں وہ اس جوہر نورانی میں ہیں. تو کہتے ہیں کہ جہاں پہ حقیقت جو ہے خیال کی جو حقیقت یہ ہے کہ جو چیز ذاتاً جسد نہیں رکھتی اس کو بھی جسد بخشتی ہے. جس کا جسم نہیں ہوتا تو وہاں اس کا آپ خواب دیکھتے ہیں، جو چیزیں آپ نے دیکھی نہیں ہوتی، یا مثلا جو ہے جس کے جسم نہیں ہوتا تو وہ اس کو آپ جسد میں دیکھتے ہیں. تو کہتے ہیں اس کی خصوصیت یہ ہے کہ حقیقت جو ہے خیال کی وہ اس چیز کو جو ذاتاً جسد نہیں رکھتی اس کو جسد عطا کرتی ہے، جسم عطا کرتی ہے. تو کہتے ہیں کہ اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ ابن عربی فرماتے ہیں کہ عالم خیال وہ ایک حقیقی عالم ہے کہ جس کے اندر اشیاء کی صورتیں ہیں، لیکن وہ صورتیں مادی اور عقل یعنی عقل و مادہ کے درمیان جو حد وسط والی صورتیں ہیں اس طرح کی صورتیں وہاں پہ موجود ہیں. یعنی صورتیں ہیں اشیاء کی لیکن وہ اس طریقے سے ہے کہ وہ حد وسط ہیں عقل و مادہ کے درمیان، یا حد وسط ہیں جوہر جسمی و جوہر عقلی کے درمیان. تو کہتے ہیں کہ یہی وہ خصوصیت ہے کہ جس کے سبب وہ مکاشفے اس عالم میں محقق ہوتے ہیں. صاحبان کشف و شہود اور افا وہ اس عالم میں جا کر مکاشفے کرتے ہیں. اکثر مکاشفات میں وہ موجودات کا مشاہدہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک طرف سے وہ ان کو دیکھتے ہیں کہ ان کے محسوسات والے آثار ہیں، اور ایک جیسے دیکھتے ہیں کہ وہ
حس و مادہ بھی نہیں ہے، بلکہ ایک معنی اور حس، عقل اور حس کے درمیان ایک چیز ہے۔ تو کہتے ہیں کہ لہذا اس قسم کے مکاشفہ کہ جس میں خیال متصل خیال منفصل سے اس کا جو تعلق ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے جس طریقے سے عالم ہستی میں کوئی خیال کا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ عالم خیال، کوئی خیال کی مانند عالم خیال بھی عالم عقل و حس کے درمیان واسطہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ عالم خیال یعنی یہ ہم حس کی سیڑھی سے ہی خیال و عقل تک پہنچے ہیں، تو عالم خیال وہ پل ہے، پل کا کردار ادا کرتا ہے کہ جس میں عالم حس کا ارتباط حق سے پیدا کرتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ پس در واقع قوہ خیال اور یہ عالم خیال، یہی وہ راستہ اور وہ شاہراہ ہیں کہ جن کے ذریعے سے آپ معرفت اللہ اور مقام تجرد پہ پہنچ سکتے ہیں۔ البتہ اس میں اب کیا کہتے ہیں، پھر ابن عربی نے ایک بڑی بحث بھی کیا ہے کہ پورے کا پورا عالم، مثلا انہوں نے کہا ہے کہ پورے کا حضرت رب کے علاوہ پورے کا پورا وجود ہستی، پورے کے پورا عالم ہستی وہ وجود خیالی رکھتی ہے کہ جو حق تعالی کے وجود کی ایک علامت ہے۔ وجود حقیقی فقط خدا کا ہے، ما سوائے حق تعالی اس کو کوئی ثابت اور حقیقی اور باقی رہنے والا وجود نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ عالم ہستی نے اپنی موجودیت کو خدا سے دریافت کیا ہے اور پورے کا پورا عالم ہستی وابستہ ہے خدا سے۔ تو کہتے ہیں ہر لحظہ خیال کی مانند وہ تغیر و تبدل میں ہے، تغیر و تبدل اس کی ذات میں ہے، اور جو کچھ ثابت و باقی ہے فقط خدا ہے، خدا کے علاوہ پورے کا پورا عالم جو ہے وہ ثابت و باقی نہیں ہے۔ بس ابن عربی فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک پورے کا پورا عالم خیال ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وجود و عدم کے درمیان اور حق و غیر حق کے درمیان واقع ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ تمام عالم، پھر اور بھی کچھ باتیں کرتے ہیں کہ جو کچھ عالم اور جو کچھ عالم میں ہے وہ ایک ضرب المثل ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم معلوم کرتے ہیں کہ وہ ہے۔ تو بس ہمارے خیال میں اس طرح آتا ہے کہ عالم حق ہے لیکن حق نہیں ہے، جیسا کہ ہم خیال کرتے ہیں کہ عالم مخلوق ہے لیکن مخلوق نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تمام جہات سے حق بھی نہیں ہے، کیونکہ خلق حق سے جدا ہے، اور تمام طرح سے عین حق بھی نہیں ہے، کیونکہ اگر عین حق ہو تو مخلوق نہیں ہوگا۔ بہرحال پھر ابن عربی نے اس عالم خیال منفصل کو ثابت کرنے کے لیے دلیل دیا ہے۔ جو دلیل لاتے ہیں وہ ایک عام اور ایک عینی دلیل ہے۔ فرماتے ہیں کہ تمام کے تمام لوگ اپنے خواب میں مشاہدہ کرتے ہیں کہ اس عالم خیال کو، کہ جو عالم خیال مشابہ ہے اس جہان محسوس کے، ٹھیک ہے، کہ جو عالم خیال مشابہ عالم محسوس کے خواب میں جا کر انسان اس سے آگاہ ہوتا ہے۔ تو لہذا ابن عربی فرماتے ہیں کہ میری آئیڈیالوجی، میرے عقیدے میں پورے کے وہ جو 5 عالم ہیں وہ حضرات خمس یا یہ سارے کے سارے قابل تشخیص ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان میں سے ہر ایک حضرت نمائندہ ہے حق تعالیٰ کی تجلی کی خاص کیفیت کا۔ تو پھر اس کے بعد جو ہے حضرت اسماء، صفات، الوہیت، افعال، جو کچھ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، یہ ساری چیزیں پھر ابن عربی آ کے اس عالم خیال میں لاتے ہیں۔ لیکن
پھر خیال کی کچھ خصوصیات بیان کرتے ہیں. ایک دو خصوصیات ہم پڑھتے ہیں کہ پھر یہیں سے وہ آگے وہ رابط دیتے ہیں. وہ جو ابن خواب میں ابراہیم علیہ السلام نے وہ رویا کو دیکھا کہ وہ بیٹے کو ذبح کرنا ہے، تو کہتے ہیں کہ ابن عربی فرماتے ہیں کہ خیال کا ایک حقیقی وجود ہے کہ جس کی ایک قسم انسان میں اور دوسری قسم عالم ہستی میں ہے. خیال کا ایک حقیقی وجود ہے جس کی ایک قسم انسان کے اندر ہے، وہ قوہ خیال ہے، اور ایک قسم انسان کے باہر ہے، عالم ہستی میں. تو کہتے ہیں کہ خیال ہر دو جگہ پہ، ہر دو مقام پہ، دو چیزوں کے درمیان ہے. انسان کے اندر جو ہے تو قوہ حس و عقل کے درمیان قوہ خیال ہے. انسان کے وجود سے باہر ہے تو عالم عقل اور عالم حس کے درمیان ہے عالم خیال. تو فرماتے ہیں کہ انسان میں قوہ حس و عقل کے درمیان، عالم تقویم میں عالم حس و عقل کے درمیان وہ خیال ہے. تو کہتے ہیں کہ خیال جو انسان کی قوہ میں سے قوت ہے وہ متصل ہے، اور جو عالم ہستی میں موجود ہے جو مرتبہ وہ خیال منفصل ہے. تو یہ خیال متصل اور منفصل کی کچھ خصوصیات ہیں. اچھا کون سی؟ اس کی پھر کچھ کیا کہتے ہیں ابن عربی عالم خیال کی بھی کچھ خصوصیات بیان کرتے ہیں، متصل کی بھی اور منفصل کی بھی. تو پہلی خصوصیت جو بیان کرتے ہیں خیال متصل کی کہ خیال متصل وہ شے کی خیالی صورت کا ادراک ہے اس کی حصی حضور کے علاوہ، یعنی حس جو کچھ دیکھا ہے اس میں وہ نہیں ہے، اسی کی صورت خیالی جو انسان کے خیال میں آئی ہے اس کے ادراک کو خیال متصل کہتے ہیں. اور یہ انسان کی نفس ناطقہ کی قوہ میں سے ایک قوت ہے. تو کہتے ہیں کہ اس مرتبہ خیال میں صورت جو متصل ہے وہ آدم کے ادراک خیالی سے متصل ہے. تو یہ جو متصل ہے یہ صورت پہلے حصے مشترک کے وسیلے سے حاصل ہوتی ہے، حصے مشترک سے پھر خیال میں جاتی ہے، اور پھر اس طریقے سے آگے کیا کہتے ہیں جب وہ شے ختم ہو جاتی ہے سامنے سے محسوس کی ہٹ جاتی ہے، اس کو جب دوبارہ یاد کرتے ہیں تو وہی خیال متصل ہے، تو وہی اس کی صورت جزیہ کے جو انسان کیا کہتے ہیں محفوظ کرتا ہے. تو فرماتے ہیں کہ یہ خیال متصل یہ موجودات عالم خیال میں موجودات مثالیہ کو درک کرنے کے لیے ایک ابزار ہے، ایک ابزار ہے، اور کلی اور عقلی معانی کو صورتیں بخشنے کے لیے ایک ابزار ہے. بس اس کی پہلی خصوصیت یہ ہے خیال متصل کی کہ خیال متصل ایک تو وہ جزی صورتیں جو خزانہ خیال میں محفوظ کرتا ہے، درک کرتا ہے، ان کو محفوظ کر لیتا ہے، پھر محفوظ کرنے کے بعد وہ وسیلہ بنتا ہے، ابزار بنتا ہے جو عالم خیال میں موجودات مثالیہ اور خیالیہ ہے ان کو درک کرنے کا، اور وہاں پہ جو عقلی اور کلی معانی ہے ان کی جو صورتیں ہیں ان کو صورت عطا کرتا ہے. یہیں سے ان کو بھی صورتیں عطا ہوتی ہیں، یعنی جو کچھ قوہ خیال میں صورتیں محفوظ ہو چکی ہیں، محفوظ ہونے کے بعد یہ قوہ خیال متصل یہ ابزار بنتا ہے کہ عالم خیال میں جو موجودات مثالیہ ہیں ان کو درک کرے، اور جو عقلی اور کلی معانی ہے ان کو صورت عطا کرتا ہے. تو یہ کیسری بھی اس طریقے سے کرتے ہیں. تو یہاں سے دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ خیال کا کام ہے کہ جو امور خارج میں جو چیزیں ہیں
اور جو خارجی اور حصی ہے، تو ان کے درمیان عمل تجرید انجام دیتا ہے کہ وہ جو عمل تجرید اس طریقے سے ہے کہ جو خارجی وجود ہے، مادی وجود، وہ مادہ سے امتناع کرتا ہے اور اس کو ایک سوری یعنی مادہ کو سائڈ پہ کرتا ہے، اس کی صورت مثالی، اسے صورت مثالی دیتا ہے۔ در واقع کیا کہتے ہیں، خیال محسوسات اور معقولات کے درمیان ایک رابطہ ایجاد کرتا ہے، رابطہ ایجاد کر کے امور متضاد اور متناقض کو درک کرتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اس کے پاس یہ قدرت بھی، یہ طاقت بھی ہوتی ہے کہ ایک ہی حقیقت کے مختلف چہروں کو دکھا سکے، اور پھر ادراک کے ایسے مرحلے تک، ایسے مرتبے پہ پہنچتا ہے کہ مثالی موجودات کو بیداری اور خواب میں مشاہدہ کرتا ہے۔ تو پس یہ جو موجودات کو صورت عطا ہوتی ہے، یہ نفس کے ذریعے سے ہوتی ہے، یہ نفس کی ملکیت ہے۔ تو یہ جو موجودات ہیں، یہ ساری کی ساری ان کی جو صورتیں انہیں عطا ہو رہی ہیں، یہ فعل نفس ہیں، اور جب فعل نفس ہیں تو ہمیشہ نفس کے ہمراہ ہوتی ہیں۔ تو اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ صورتیں کسی بھی حالت میں، خواب یا بیداری میں، نفس سے دور نہیں ہوتی ہیں، نفس سے دور نہیں ہوتی۔ البتہ عالم محسوسات میں چونکہ نفس کا تعلق امور مادی اور اس عالم مادہ اور محسوسات اور عالم طبیعت سے ہوتا ہے، تو معمولاً وہ جو مثالی صورتیں ان سے غافل ہوتا ہے، اس طریقے سے غافل ہوتا ہے کہ بال انسان کامل کہ جن کی قوہ خیال جن کے اندر قوی ہو چکی ہے، کیا کہتے ہیں، جو کہ مادی چیزوں سے دور ہیں، تو اسی عالم میں امور غیبی کو بھی مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ چونکہ مادی مصروفیات نہیں ہیں، قوہ خیال ان کے اندر بہت قوی ہے، جب قوی ہے تو اسی عالم میں بھی امور غیبی کو مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ اس طریقے سے دوسرے محسوسات کو انسان مشاہدہ کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ اس قسم کا مسئلہ جو ہے، یہ کیسری صاحب اس طریقے سے فرماتا ہے کہ ابن عربی کی آئیڈیالوجی میں قابل توجیہ ہے۔ کیونکہ قوہ متخیلہ میں ان کا نظریہ اور عقیدہ یہ ہے کہ اس میں الہی کی قوت کیا کہتے ہیں، مخلوقات میں وہ کیا کہتے ہیں قوہ خیال میں ظاہر ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ کوئی بھی چیز قوہ خیال کے لیے محال نہیں ہے، نہیں کہہ سکتے کہ یہ ناممکن ہے۔ اس تصرف میں بھی محدودیت نہیں ہے، جہاں چاہے قوہ خیالیہ اور تصرف کر سکتی ہے، تصرف میں بھی اس کو کوئی محدودیت نہیں ہے۔ کیونکہ اس قوت کے پاس ساری کی ساری چیزیں ممکن و تصور ہے۔ چونکہ جب ضدین اور متناقضین کو یہ جمع کر دیتی ہے، تو پھر یعنی ساری کی ساری اس کے لیے کیا ہے، ممکن ہوتی ہے۔ بس پہلی قوہ متصل، چونکہ ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں کہ یہ جمع بین ازداد و متناقضین کرتی ہے۔ بس خیال متصل کے اندر چونکہ وہ قدرت تصویر نفس کے لیے وہ تصویر سازی کی قدرت ہوتی ہے، تو جس کے ذریعے سے وہ کیا کہتے ہیں، جو خیال میں بھی صورت مثالی نہیں ہوتی، یعنی خیال کے علاوہ کہیں نہیں ہوتی، وہ بھی وہ ان کو تخلیق کر لیتی ہے۔ تو اس وجہ سے کہتے ہیں، کیتھری صاحب بھی یہ اس کے ضمن میں لکھتے ہیں ابن عربی کی اس میں کہ خیال کے اندر یہ جو قوت ہے، اس سے انسان کی وہ جو معرفت کا وہ جو کیا کہتے ہیں، معرفت کی قوت انسان کے اندر کی کتنے انسان کے اندر معرفت ایجاد کرتی ہے یا معرفت کی لمٹ ہے،
اس کو ظاہر کرتی ہے کہ انسان کے اندر معرفت کی کتنی لمٹ پائی جاتی ہے، کتنی قدرت پائی جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ خیال کی جو ذمہ داری ہے وہ صورت گری، کہ خیال معنی کو صورت عطا کرتا ہے تاکہ اس معنی کو بیان کرے، لہذا وہ جو معنی عقلیہ بھی ہوتے ہیں ان کو بھی صورت عطا کر دیتا ہے۔ وہ عقلی جبرائیل اس کو صورت عطا کر دی، دو عقل بھی آ گئی۔ یہ ساری کی ساری قوہ خیال متصل ہے۔ اچھا، اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ اگلے اس میں کچھ خیال منفصل کی خصوصیات بیان کریں گے، اور پھر یہیں سے ابن عربی کا نے جو کچھ اسی عالم خیال کی بحث کو چھیڑ کر فص اسحاقیہ میں حضرت اسحاق کے بارے میں کہ اسحاق ذبیح اللہ تھے، اور ذبیح اللہ میں جو کچھ ابراہیم علیہ السلام سے جو کچھ یعنی چیز صادر ہوئی ہے وہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ ابراہیم علیہ السلام وہ خواب کی تعبیر نہ کر سکے، جو کچھ دیکھا وہ جو صورت اس کی جو تھی مثالیہ اس کو صحیح درک نہ کر سکے، اور جس کی وجہ سے وہ کیا ہے ان کو کیا کہتے ہیں، دوسرے لفظوں میں چونکہ ہم مسلمان ہیں، کسی نبی کے بارے میں جرأت انسان نہیں کر سکتا، تو کہ وہ تعبیر نہ کر سکے، ظاہر سے باطن تک نہ پہنچ سکے ابراہیم علیہ السلام۔ تو یہ ابن ابی نے اس کو ہم پھر بیان کریں گے کس یہ بات انہوں نے کس بنیاد پہ کہی ہے، کہ جب ہمارے پاس خیال کی حقیقت متصل منفصل کیا رول ہے، کیا کردار ہے خیال کا اس خواب میں، اس رویا، پھر بیداری میں، پھر اتصال اور انفصال، متصل و منفصل ان کا آپس میں رابطہ کیا، یہ ساری چیز جب انسان کے لیے واضح ہو جاتی ہیں تو پھر تب وہ جو ابن عربی کا جو نظریہ ہے اسحاق کے بارے میں وہ تب واضح ہوتا ہے۔ تو آج چونکہ ہمیں آپ کے لیے بیان کر چکے کہ خیال، قوہ خیال اور اس کے مطابق خیال منفصل، یہ متصل قوہ خیال اور وہ عالم منفصل، یہ دو اصطلاحات ہیں ابن عربی نے جو بیان کی ہے، اور پھر ان کی حقیقت کے بارے میں بحث کیا۔ پورا فرماتے ہیں پورا عالم خواب ہے، پورا عالم خیال ہے، خیال کا تعلق پھر وہ خواب سے جوڑ دیتے ہیں، اور پھر فرماتے ہیں حقیقت فقط وجود فقط خدا ہے۔ یہ اس بات کو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، اور اس کو انشاءاللہ آخر میں بیان کریں گے، کہ پھر تھوڑا سا ابو اللہ صدرہ، ابن علامہ طباطبائی اور ابن عربی کا بھی اس بارے میں تھوڑا سا اختلاف ہے، اس کو بھی انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں بیان کریں گے۔ اب اگلی نشست میں ہم کچھ خیال منفصل کی خصوصیات بیان کریں گے، یہ تھی خیال متصل، پھر اس کے اگلی اس میں ہم اگلا نتیجہ نکال کے اگلی انشاءاللہ نشست میں یہ فص اسحاقیہ بھی ختم ہو جائے گی۔ اب اگر کسی کے پاس کچھ سوالات ہو۔ آغا یہ ایک سوال تھا کہ آپ نے کہا کہ یہ جو عالم خیال ہے اسی کے ذریعے حق کا اور معرفت کا راستہ ہے، تو اگر انسان کو ویسے خواب نہ آئے تو کیا حق اور معرفت کا راستے کی رسائی نہیں ہے؟ اور اگر خیال آ رہے ہیں اور خواب میں کچھ دکھ رہا ہے، جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر خواب آ رہا ہے تو وہ سچ ہے، مگر اس کے علاوہ جو خواب آ رہے ہیں اس میں کتنی حقیقت ہے، اس کو کیسے پہچانا جائے؟ دیکھیں، یہ ساری کی ساری بحثیں، ساری کی ساری گفتگو، اس کی بنیاد یہ ہے کہ ہم یہ بات پہلے تسلیم کر لیں کہ انسان کے اندر تہذیب نفس ہے، نفس پاک ہے، نفس پاک ہے، اس میں تہذیب، تصفیہ، صفائے باطن ہے۔ صفائے باطن اگر نہ ہو تو پھر ان کی ہم یعنی نہیں کہہ سکتے کہ وہ خیال کس طریقے سے آپ کو صحیح معرفت عطا کرے گی، چونکہ یہ چیزیں ساری کی ساری اس میں دخیل ہیں۔ پہلی بنیاد یہ ہے کہ تہذیب نفس ہے، انسان کا باطن صاف و پاک ہے، اس صاف و پاک میں
انسان کی قوہ خیال بھی صاف و پاک، قوہ خیال سے پھر ہم یعنی قوہ خیال سے ہی آگے راستہ جو ہے نا وہ وہاں تک پہنچنے کا ہے. تو یہ سب گفتگو کی بنیاد وہ تہذیب نفس و صفائے باطن اور وہ چیزیں، تب انسان صحیح معرفت تک پہنچتا ہے، تب جا کر اس معنی عقلیہ اور کلیہ کو صورتیں عطا کرتا ہے، اس کو صورتیں بناتا ہے. یہ ساری کی ساری بحثوں کی بنیاد یہ ہے. اب یہ ہے کہ کتنا آگے خواب میں چیزیں جو ہیں، تو خواب کی بحث ہم پہلے کر چکے ہیں بہت زیادہ، ہر ایک کی بحث ہے، ہر ایک کے نظریات ہیں اس کے بارے میں. لیکن خواب کا تعلق بھی عالم خیال سے ہے، وہ خیال و عالم خیال، اور عالم کیا کہتے ہیں مکاشفات جو ہوتے ہیں ان کا تعلق بھی اسی خیال سے ہے. تو یہیں سے پھر کیا کہتے ہیں وہ جو چیزیں انسان کو صورتیں مکاشفی میں ملتی ہیں وہ بھی اسی عالم خیال سے ہی انسان کو ملتی ہے. السلام علیکم، افیرہ بات کری. فاضل صاحب ایک سوال ہے کہ جیسے ڈریم اور ویژن دو چیزیں الفاظ ہیں کہ خواب اور ویژن یعنی کہ کھلی آنکھوں سے دیکھنا منظر جو ہم بند آنکھوں سے دیکھتے ہیں وہ خواب ہے. کیا اس کے لیے ایک ہی لفظ استعمال ہوا رویا کا ویژن کے لیے بھی اور ڈریم کے لیے بھی، جو کھلی آنکھوں سے دیکھتے ہیں سوتے ہوئے میں جو ہم دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، ایک ہے رویت اس آنکھ سے دیکھنا، ایک ہے رویا کہ اس انسان کی آنکھیں بند ہوتی ہیں رویا جی، اور ایک ہے رویت آنکھ سے ہوتی ہے. رویت آنکھ سے جیسے بصر آنکھ سے ہے دیکھنا، اور بصیرت کے تعلق انسان کی دل، انسان کی نفس، انسان کی عقل سے ہوتا ہے جو ہے نا وہ. اسی طریقے سے رویت کا تعلق میں یہ ظاہری آنکھوں سے ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں سامنے اشیاء، تو یہ ہماری رویت ہے. کہتے ہیں سم لے رویا وقت لے رویا. ابھی عید کا چاند گزرا ہے تو بحث ہے کہ پیغمبر کی حدیث ہے کہ سم لے رویا، روزہ رکھیں رویت کر کے، چاند کو دیکھ کر. اب رویت کا تعلق یعنی ان آنکھوں سے دیکھ کر. بحث یہ ہے کہ ان آنکھوں سے جب آپ دیکھیں تو تب روزہ رکھیں، اور ان آنکھوں سے دیکھیں تو تب عید کریں. اب یہ بحث ہوتی ہے کہ یہ رویت کیا اس کا دائرہ کار یا یعنی جو ہم وہ کیا کہتے ہیں دوربینوں سے، ٹیلیسکوپ، یہ ساری چیزیں ان سے دیکھتے ہیں، تو کیا اس کو بھی شامل ہے یا نہیں ہے؟ یہ ایک بحث پھر اس میں چل جاتی ہے فقہ میں بھی، اور ابھی بھی بہت ساری جگہوں پہ بحثیں ہوئی ہیں. لیکن حدیث میں جو کہا گیا ہے کہ اگر دو لوگ گواہی دیں کہ ہم نے رؤیت کی ہے، یعنی اپنی آنکھوں سے چاند کو دیکھا ہے، تو وہ عید کر سکتے ہیں. اب ہوتا یہ ہے کہ بسا اوقات آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے، اور بسا اوقات جو ہے نا وہ نہیں، دوربینوں سے آپ دیکھیں گے تو تب نظر آئے گا، آنکھوں سے نہیں آ رہا ہے. تو کچھ کہتے ہیں نہیں آنکھ سے دیکھنا میں آ رہا ہے، کچھ کہتے ہیں نہیں ضروری نہیں ہے، رویت کرنی ہے چاہے آنکھ ہو چاہے غیر آنکھ سے. یہ بار اس کے اوپر وہ ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ رویت اس ظاہری اس آنکھوں سے دیکھنا. رویا جو ہے، رویا میں آنکھیں بند ہوتی ہیں، انسان کی روح جو ہے وہ نفس نات کا وہ کام کر رہی ہوتی ہے، عالم خیال وہ خیال انسان کی کام کر رہی ہوتی ہے. اس وجہ سے رویا کو بھی دی. جی میں یہ کہہ رہی تھی کہ یہ وہ والا ویژن جیسے کہ کھلی آنکھوں سے خواب دیکھنا، کہ چیز فزیکل ورلڈ میں نہیں ہے مگر ایک کھلی آنکھوں سے مطلب یہ ہے کہ والا خواب دیکھنا، اس کے لیے بھی یہی اصطلاح استعمال ہوگی رویا ہی. جی رویا اس کے لیے استعمال ہوگی. آغا صاحب ایک دفعہ یہ رہنمائی فرمائیے گا دوبارہ سے، یہ جو خیال کی بحث ہے یا قوت خیال کی بحث ہے، اس کو حضرت اسحاق علیہ السلام کی فص سے جو متصل کی ہے ابن عربی نے، یہ ذرا دوبارہ بتا دیجیے گا آپ ایک بار.
دیکھیں میں ابھی اگلی فصل میں سارا تعلق بتا دوں گا، صحیح آپ کو واضح بتا دوں گا، لیکن سرسری یہ پہلے عرض کر چکا ہوں کہ چونکہ فص اسحاق میں انہوں نے بیان یہ کیا کہ حضرت اسحاق وہ ہیں جو ذبیح اللہ ہے، اور خواب میں ابراہیم نے دیکھا کہ میں اسحاق کو ذبح کر رہا ہوں، تو اب جو کچھ خواب میں دیکھا وہی خارج میں آ کے ان کو ذبح کرنا چاہ رہا۔ ابراہیم علیہ السلام وہ جو صورت خیالیہ اس کی جو تھی، وہ جو عالم خیال منفصل میں اس کو صحیح طریقے سے درک نہ کر سکے، ان کا کہنا یہ ہے۔ اب آپ اسی خیال منفصل کی خصوصیات، خیال منفصل کو کی حقیقت کو بیان کر کے آپ کو ہم اس طرف لے جائیں گے کہ ابن عربی کہاں بتانا چاہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو فرق لگا ہے۔